سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 59 پڑھنے لگا ہوں۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور نہیں روکا ہمیں اس امر سے کہ ہم بھیجیں کفار کی تجویز کردہ نشانیاں، مگر اس بات نے کہ جھٹلایا تھا ان نشانیوں کو پہلوں نے، اور وہ فوراً تباہ کر دیے گئے تھے۔ اور ہم نے دی تھی قوم ثمود کو ایک اونٹنی جو روشن نشانی تھی، پس انہوں نے بھی زیادتی کی اس پر، اور ہم نہیں بھیجتے ایسی نشانیاں مگر لوگوں کو عذاب سے خوف زدہ کرنے کے لیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہمیں کسی امر نے نہیں روکا کہ ہم ان کفار کی فرمائشی نشانیاں بھیجیں، فرمائشی معجزات ان کو دکھائیں، ہمیں کسی امر نے نہیں روکا۔ ہمیں کوئی ہماری نشانیاں دکھانے سے روک نہیں سکتا، ہم چاہیں تو اپنی نشانیاں دکھا سکتے ہیں، مگر پہلے جو لوگ آئے انہوں نے بھی اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر، جو انہوں نے خود مانگی، جن نشانیوں کی ڈیمانڈ کی، ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کی۔ تو جب اللہ کی نافرمانی کی تو پھر ان قوموں پر کیا آیا؟ عذاب آیا۔ اب اس آیت کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیجئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ مشرکین مکہ کا ایک گروہ آیا۔ انہوں نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں، ہماری ایک شرط ہے، اگر آپ وہ شرط پوری کر دیں تو ہم آپ کی نبوت پر ایمان لے آتے ہیں، آپ کی رسالت پر ایمان لے آتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ بہت بے تاب ہوتے تھے، بے قرار ہوتے تھے، آپ حریص ہوتے تھے کہ کافر کیا کریں؟ اسلام کو قبول کر لیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے بڑی حرص یہی ہوتی تھی کہ کافر کیا کریں؟ اسلام کو قبول کر لیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، بتاؤ بھائی تمہاری کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا، ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ایسا کریں، یہ جو پہاڑ ہے صفا کا، یہ سونے کا ہو جائے۔ آج ہماری بھی ضد ہے اللہ تعالیٰ سے، بعض لوگ یہ ضد کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ دکان چلے گی نا تے تاں تیری نماز پڑھیں گے، دکان جدوں تک چلنی نہیں میں بھی تیری نماز نہیں پڑھنی۔ ہمارے ہاں ایک سوچ یہ پائی جاتی ہے، خوشحالی آئے گی، رزق دی ریل پیل ہوئے گی، دولت دے انبار لگن گے، دولت دے ڈھیر ہون گے تے پھر میں رب دیاں نمازاں پڑھیا کراں گا، جے رب میں رکھنا ہے بھکھیاں تے میں پھر اودی اطاعت کیوں کراں؟ تو کافروں نے آ کر یہ مطالبہ کیا تھا کہ پہاڑ سونے کا بنا دیں، ہم لے آتے ہیں آپ پر ایمان۔ دوسری شرط یہ ہماری یہ، ایک اور شرط سنیں، وہ بھی دیکھیں ذرا وہ شرط کیا ہے۔ وہ شرط یہ تھی کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو پہاڑ ہیں مکہ کے ارد گرد، سارے پہاڑ پیچھے پیچھے ہو جائیں اور زمین ساری کی ساری ہموار ہو جائے اور ہم اس کے اندر کھیتی باڑی کر سکیں۔ دونوں سوالوں کے اندر کیا مانگ رہے ہیں؟ دنیا۔ جی بولیے، دونوں کے اندر کیا مانگ رہے ہیں؟ کسی ایک سوال کے اندر بھی آخرت کا سوال ہی نہیں کیا۔ تو جو صرف دنیا مانگے تو اللہ اسے دنیا بھی نہیں دیتا، لیکن جو رب سے دنیا بھی مانگے آخرت بھی مانگے رب اسے دونوں عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، مجھ سے صرف دنیا نہ مانگنا ورنہ تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا۔ ہاں اگر سوال دنیا کا بھی کرو گے، سوال آخرت کا بھی کرو گے، عطا دونوں کر دوں گا، دونوں سے محروم نہیں رکھوں گا۔ اچھا، جب یہ آ کر کافروں نے سوال کیا، دونوں اپنی فرمائشیں، اپنے مطالبے حضور کی خدمت میں پیش کیے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تو دعا فرما دی، کیونکہ آپ تو بڑے حریص ہوتے تھے۔ جب دعا کر دی اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ رب العالمین کی جانب سے جواب آیا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کی بات موڑتے نہیں ہیں۔ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ کو خوش کر دے گا۔ محبوب ہمیں کیا لگے ان کافروں سے، محبوب ہم تو آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔
اے میرے پیارے پیغمبر، اگر آپ فرماتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم پہاڑ سونے کا بنا دیتے ہیں، ایک پہاڑ کیا ہم سارے ہی پہاڑ سونے کے بنا دیتے ہیں۔ لیکن اے پیارے پیغمبر، ہمارا اصول سمجھ لیں، قانون قدرت سمجھ لیں، جب ان کی فرمائش پر ہم معجزہ بھیجیں گے، نشانی بھیجیں گے، ان کی ڈیمانڈ پر جب ہم نشانی دکھائیں گے تو پھر ان کے لیے لازم ہوگا کہ یہ نشانی آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ اگر آنکھوں سے نشانی دیکھنے کے باوجود بھی یہ ایمان لے کر نہ آئے تو پھر ہمارے عذاب کا کوڑا برسے گا، پھر ہمارا عذاب آئے گا۔ تو جو معجزہ دیکھ کر بھی، اور معجزہ بھی وہ جو اس نے خود مانگا، معجزہ خود طلب کیا، اس نے مانگا اور رب نے وہ کر کے دکھا دیا، اور اس نے پھر بھی رب کا انکار کیا، رب کے رسول کا انکار کیا، تو رب فرماتا ہے پھر وہ عذاب سے بچ نہیں سکتا، پھر اسے مہلت نہیں دی جا سکتی، پھر اسے رخصت نہیں دی جا سکتی، پھر اسے جینے کی مزید گنجائش نہیں دی جا سکتی، اس کی موت کے اندر تاخیر واقع نہیں کی جا سکتی۔ ادھر اس نے نشانی دیکھی اور ادھر اگر وہ ایمان نہیں لایا تو پھر اس کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اے محبوب، اب آپ جیسے آپ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں تو ہم پہاڑ سونے کا بنا دیتے ہیں، لیکن یہ دیکھ لیں اے حبیب، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے علم میں ہر بات ہے، محبوب ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بھئی آپ کو سمجھ آگئی بات کی؟ اے حبیب، پہاڑ سونے کا بن جائے گا لیکن یہ پھر بھی ایمان، یہ پہاڑ پیچھے پیچھے ہٹا دیے جائیں گے، مکہ کی ساری زمین سرسبز کر دی جائے گی، شاداب کر دی جائے گی، ہری بھری کر دی جائے گی، مکہ کی زمین غلہ اگائے گی، اناج اگائے گی، پھل اگائے گی، یہاں پھلوں کی، سبزیوں کی، دانے کی، غلے کی، اناج کی ریل پیل ہو جائے گی، مگر محبوب ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے، اور جب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان پر مہلت ختم ہو جائے گی۔ اب محبوب فیصلہ آپ کر دیں، کیا ہم ان کو ان کی نشانیاں، فرمائشی نشانیاں دکھا دیں یا انہیں مہلت دے دیں؟ محبوب فیصلہ آپ کر دیں، یا تو ہم کیا کریں، نشانیاں پہاڑ سونے کا بنا دیں، زمین ہری بھری کر دیں، پہاڑ پیچھے پیچھے کر دیں، پہاڑ دور دور ہٹا دیں، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم کر دیتے ہیں، لیکن پھر مہلت ختم ہو جائے گی۔ اب آپ فیصلہ کریں، ان کی فرمائشیں چاہیے یا ان کے لیے مہلت چاہیے؟ اب سنو رحمت للعالمین نبی کا جواب، غریبوں کے غمخوار نبی کا جواب، دکھیوں کے دکھیارے نبی کا جواب، زخموں پہ مرہم پٹی رکھنے والے نبی کا جواب۔ آج ہمیں تو کسی کے درد سے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ ہم کسی کو درد میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا مجھے ان کے لیے مہلت چاہیے، تو نہ دکھا، تو نشانیاں نہ دکھا، یہ مجھے نہیں مانتے نہ مانے، محبوب انہیں مہلت دے دے، یہ تو مجھے نہیں مان رہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں جو میرے اوپر ایمان لے آئیں، ان کی اولادوں میں کچھ لوگ آ جائیں، ان کی نسلوں میں کچھ لوگ آ جائیں، ان کے بیٹوں میں کچھ لوگ آ جائیں، ان کے پوتوں میں، پڑ پوتوں میں کچھ لوگ ایسے آ جائیں جو میری نبوت پر ایمان لے آئیں، میرے قرآن پر ایمان لے آئیں، میرے دین پر ایمان لے آئیں، تو مہلت دے دی گئی ان کو۔ اب یہاں یہ امر سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اللہ کریم نے جب یہ فرمایا نا کہ محبوب جب ہم کسی کو دکھاتے ہیں جو وہ دیکھنا چاہتا ہے اور وہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر کیا آتا ہے؟ اللہ کریم نے اپنے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی ایک پریکٹیکلی مثال بھی دی۔ اے حبیب، ایک قوم تھی ان سے پہلے، ان مکہ کے کافروں سے پہلے قوم تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے ایک قوم تھی جس کا نام تھا قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، بت پرست تھی وہ قوم، بتوں کے پجاری تھے، اور اتنی طاقتور قوم تھی کہ پہاڑوں کو کھود کر ان کے اندر اپنے مضبوط مکانات بناتے تھے،
اور بڑے خوشحال تھے، بڑے مضبوط تھے، سٹرونگ تھے، مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اور دفاعی اعتبار سے ان کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ مضبوط پتھروں کے بنے ہوئے گھروں کے اندر رہتے تھے۔ اور بھائی آج ہم تو یہ کنکریٹ ڈال کے تو لنٹر ڈالتے ہیں نا، اور پھر سمجھتے ہیں ساڑھے گھر بڑے پکے پیڈن، وہ تو بناتے ہی پتھروں کے اندر مکانات تھے، اور پھر کہتے تھے کون ہے ہم سے بڑا طاقتور۔ اب آپ اندازہ لگائیں ان کے بازوؤں کے اندر کتنی قوت ہوگی، جو پہاڑوں کو کھود کر، پتھروں اور چٹانوں کو کرید کر ان کے اندر اپنے گھر بنا رہے ہیں، اپنے عالی شان محلات بنا رہے ہیں۔ ان کے بازوؤں کے اندر کتنی طاقت ہوگی، کتنی قوت ہوگی۔ حضرت صالح علیہ السلام آئے، بت پرستی سے منع کیا۔ انہوں نے کہا ہم نے منع کوئی نہیں ہونا، اگر آپ اللہ کے واقعی نبی ہیں تو آپ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں۔ انہوں نے کہا یہ جو پہاڑی ہے نا، پہاڑی، اس پہاڑی کے اندر سے آپ ایک اونٹنی نکال کے دکھائیں۔ اب وہ کیونکہ پہاڑوں کو کھودنا جانتے تھے اور پہاڑوں کے اندر اپنے محلات بناتے تھے، ان کے لیے یہی ایک عجیب و غریب بات تھی، یہی ایک عجیب و غریب بات تھی کہ پہاڑ پورے کا پورا پھٹ جائے اپنے آپ اور اندر سے ایک اونٹنی نکل آئے، تو اگر یہ آپ کر کے دکھا دے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ہم تو آپ کہتے ہیں عذاب آئے گا، ہم پر کیسے عذاب آئے گا؟ اتنے مضبوط مکانوں کے اندر ہم رہتے ہیں، پتھروں کے چٹانوں کے بنے ہوئے ہم محلات کے اندر رہتے ہیں، ہم پر کہاں عذاب آئے گا؟ آ بھی گیا تو ہم اپنے مکانوں کے اندر چلے جائیں گے، اپنے قلعوں کے اندر چلے جائیں گے، ہم مورچوں کے اندر چلے جائیں گے، اپنے محفوظ مقامات پر چلے جائیں گے۔ آئے اللہ کا عذاب، ہمیں کیا کہے گا اللہ کا عذاب؟ ہمیں عذاب نقصان کیسے پہنچائے گا؟ اتنی ہماری قوت ہے، طاقت ہے، اتنے ہم مضبوط ہیں، اتنا ہمارا بھاری بھرکم جسم ہے، ہم کو عذاب کیا کہہ سکتا ہے؟ تو اللہ پاک کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، باری تعالیٰ یہ نہیں مان رہے، بتوں کی پوجا سے نہیں توبہ کر رہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک اونٹنی نکل آئے، اور آگے ان کی ڈیمانڈ دیکھیں، وہ کہتے تھے اونٹنی بھی ایسی ہو جو گابن اونٹنی ہو، گابن، پریگنٹ ہو، حاملہ ہو، اس کے پیٹ کے اندر 10 ماہ کا بچہ ہو، اور وہ جو ہی پہاڑی سے نکلے، پہاڑی سے برآمد ہو، پہاڑی سے پیدا ہو، تو وہ آ کے بچے کو جنم دے، بچے کی ڈیلیوری ہو، اس کے پیٹ سے بچے کی ڈیلیوری ہو۔ یہ سارا کچھ ہوگا تو ہم تب ایمان لائیں گے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے فریاد کی، باری تعالیٰ کر کے دکھا دے، پتہ نہیں ایمان لے ہی آئیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لے پیغمبر اشارہ کر، اشارہ کرنا تیرا کام ہے، اس پہاڑ کو پھاڑ کر اس کے اندر سے گابھن اونٹنی نکالنا ہمارا کام ہے۔ پیغمبر نے اشارہ کیا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے پوری قوم کو اکٹھا کر لیا یہ نظارہ دکھانے کے لیے۔ اشارہ کیا، پہاڑی پھٹی، بہت بڑی چٹان تھی، وہ پھٹی، اور اس کے اندر سے گابھن اونٹنی، عظیم قد و قامت والی، خوبصورت، بہت بڑے قد کاٹھ والی، جسامت والی اونٹنی برآمد ہوئی، اور اس نے آ کے بچے کو جنم دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بتایا کہ اس اونٹنی کا تم نے احترام کرنا ہے، کیونکہ یہ اونٹنی وہ ہے جو عام اونٹنی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ بولیے ذرا میرے ساتھ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کا احترام کرنا، جہاں چرنا چاہے چرنے دینا، جہاں کھانا چاہے کھانے دینا، جہاں پینا چاہے پینے دینا۔ اور باری مقرر کر دی گئی، ایک دن کنویں سے پانی وہ پیتی تھی اور ایک دن کنویں سے پانی پوری قوم پیتی تھی، لیکن جس دن پانی وہ پیتی تھی اس دن سارا پانی ختم ہو جاتا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس کے تھنوں کے اندر اتنا دودھ رکھا تھا کہ پوری قوم وہ دودھ پیتی اور پیاس سے آزاد ہو جاتی۔ تو حالانکہ ان کے لیے بہت بڑی نعمت تھی یہ اونٹنی، اور حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ عام اونٹنی نہیں ہے بلکہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کا احترام کرنا۔ لیکن وہ تنگ آ گئے، جب بھی کنویں پہ جاتی ہے سارا پانی پی جاتی ہے، تو انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، اس کو قتل کیا، اور وہ جو بچہ تھا اس اونٹنی کا وہ پہاڑی کے اندر غائب ہو گیا۔ تو اللہ کریم نے پھر اس قوم کے اوپر عذاب مسلط کیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے بتا دیا کہ 3 دن تم زندہ رہو گے، 3 دن۔ پہلے دن تمہارے چہرے
زرد ہوں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہوں گے، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور تم سب کے سب مار دیے جاؤ گے، ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ 3 دن کے بعد زلزلہ آیا، ایک زوردار آواز آئی، اور وہ قوم جو کہتی تھی کہ ہمارے اوپر تو عذاب آ ہی نہیں سکتا، ایک جھٹکا لگا، زوردار جھٹکا، کہ جس کے اندر پوری کی پوری قوم سمود کو تباہ کر دیا گیا، ملیہ میٹ کر دیا گیا۔ آج بھی اس روئے ارض پر قوم سمود کے مکانوں کے آثار موجود ہیں۔ مصری محققین نے تحقیق کرتے ہوئے ان محلات کو دریافت کیا ہے جو ان قوم سمود کے محلات تھے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا اس اونٹنی کا احترام کرنا، کیونکہ یہ اونٹنی، اونچی بول دو نا، یہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے اپنی امت سے یہ فرمایا ہے کہ یہ مہینہ جس کو تم رمضان کہتے ہو، اس کو عام مہینہ نہ سمجھنا، اس کا احترام کرنا، کیونکہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بولیے، اب دیکھ لیں کچھ لوگ ایسے ہیں نا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں جو رمضان کا احترام دن کے اوقات میں کھا رہے ہوتے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، صحت مند ہے، روزہ نہیں رکھتے، صحت مند ہے، نماز نہیں پڑھتے، نماز تراویح کی توفیق نہیں ہوتی۔ سستی ہمارے اوپر اتنی غالب آ چکی ہے، نہ توفیق روزے کی ہے نہ توفیق نماز کی ہے۔ تو سمجھ لیں جو ماہ رمضان کے اندر نہ روزہ رکھے نہ نماز ادا کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس مہینے کا احترام نہیں کیا، جس مہینے کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عام مہینہ نہیں کہا، بلکہ حضور نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔